ہے کہ ہم اس جو بھی 40 سے 45 منٹ ہوں گے، میں کوئی خطیب نہیں یا کوئی دعوی علم نہیں رکھتا، باب مدینۃ العلم سے جو خیرات ملی ہے وہی آپ کے سامنے بانٹوں گا۔ رائے خوشنودی امام زمانہ بلندتر صلوات تاکہ میرے خود بھی اس معرفت میں اضافہ ہو اور آپ بھی کچھ لے کے جائیں اس جشن سے۔ اور پہلی مرتبہ یہ دیکھا جو کوئز اور کویسچن کا سلسلہ ہے بہت اچھا ہے، اور اس کو جاری و ساری رکھیں تاکہ جو افراد بچے ہیں، نوجوان ہیں، ان کے نالج اور علم میں وہ اضافہ ہوگا۔ اور قبل اس کے کہ میں اپنی معروضات شروع کروں، میں سمجھتا ہوں کہ مرحومین کو بھی اس خوشی کے موقع پہ یاد رکھا جائے۔ آپ کے مرحومین، شہدائے ملت جعفریہ، علماء کرام، ہمارے اساتذہ، شعراء کرام، بالخصوص استاد سبت جعفر شہید اور دیگر جتنے محبان اہل بیت امام کے منتظرین اس دنیا سے گزر چکے ہیں، ان کی روحوں کو شاد کرنے کے لیے ایک سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم ایاک نعبد ونستعین صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم اللہ احد یولد اللہ احد اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات طابق بيننا وبينهم بالخيرات إنك مجيب الدعوات إنك على كل شيء قدير صلوات اللهم صل على محمد وعلى محمد۔ تو ابتدا اس بات سے کر رہا ہوں کہ جیسے سرخیاں آپ سمجھ لیں کہ وقت نہیں ہے، ہر ایک موضوع ہے کہ ہمیں چاہیے محبان اہل بیت منتظرین امام کو معرفت کے لیے، کیونکہ معرفت کے بغیر گزارا نہیں۔ اور یہ بھی عرض کر دوں کہ ہم تو امام رکھتے ہیں اور ہمیں اس کی معرفت رکھنی ہے۔ یہ نہیں کہا گیا کہ امام بناؤ اور پھر اس کی معرفت، بنانا اللہ کا کام ہے، پہچاننا ہمارا کام ہے۔ تو ہمارا امام موجود ہے اور یہ بھی فخر ہے کہ ہمارے پاس دین بھی موجود ہے، وارث دین بھی موجود ہے، کتاب بھی موجود ہے، معلم کتاب بھی موجود ہے۔ باقی جتنے فرقے یا مذاہب ہیں ان کے پاس یہ تو دعویٰ ہے حسبنا کتاب اللہ کا، لیکن ان کے پاس کوئی وارث دین موجود نہیں ہے۔ تو قرآن مجید سے سرکار حضرت حجت کے متعلق جو آیات ہیں، بہت ساری آیات ہیں۔ یہ ایک موضوع ہے المہدی فی القرآن۔ عقیدہ مہدی فقط شیعوں کا عقیدہ نہیں ہے، بلکہ یہ ایک فطرتی عقیدہ ہے، یہ ایک اسلام کا بنیادی عقیدہ ہے۔ یہ بھی ہمارا فخر ہے کہ منسوب کر دیا گیا ہمارے ساتھ۔ اس سے بڑا کیا ہے کہ ان گناہ گاروں کو اہل بیت کے ساتھ منسوب نسبت دے دی گئی، حالانکہ عقیدہ مہدی فقط شیعوں کے ساتھ تصور نہیں ہے۔ تو المہدی فی القرآن، قرآن مجید کی بہت ساری آیتیں ایسی ہیں کہ جن کا تحقق اور جن کی تفسیر و تعویل ہو ہی نہیں سکتی سوائے حضرت حجت کے۔ سورہ انبیاء کی جو آیت میں نے 105 نمبر آیت پڑھی، وہ بھی اسی سلسلے کی ایک آیت ہے کہ وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ کے یہاں پہ دو تاکیدیں ہیں، قد کی بھی تاکید ہے، لام کی بھی تاکید ہے، یعنی تاکید در تاکید کی جا رہی ہے کہ ہم نے یہ بات لکھ دی ہے زبور میں، ذکر کے بعد۔ ذکر سے یہاں علماء مفسرین نے لکھا کہ اس سے مراد انجیل بھی ہے، ہر آسمانی کتاب کو ذکر کہا گیا ہے، قرآن کو بھی ذکر کہا گیا ہے۔ تو ہر کتاب میں اور قرآن میں اس آیت 105 میں سورہ انبیاء میں اللہ نے یہ بات لکھ دی ہے کہ ہماری جو زمین ہے ان الارض یرثها عبادی الصالحون، کہ ہم اپنی زمین، یہاں بھی الارض کہا ہے، فقط زمین یہ خاک اور مٹی مراد نہیں ہے، جہاں جہاں حیات ہے، جہاں جہاں زندگی ہے، اس کی حکومت، اس کی وراثت ہم نے دے دی ہے اپنے نیک بندوں کو۔ اور اس طرح ارشاد ہوا والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون، کہ ہم اپنے اس دین کو غالب کر دیں گے، ظاہر کر دیں گے سارے ادیان کے اوپر۔ اور کبھی ارشاد فرمایا بقیت اللہ خیر لکم ان کنتم مؤمنین، کہ وہ جسے اللہ نے باقی رکھا ہوا ہے
تمہارے لیے بہتر ہے، خیر ہے، اگر تم صاحب ایمان ہو۔ تو یہ 3 آیتیں، اسی طرح بہت ساری اور آیتیں ہیں کہ اللہ کا وعدہ ہے کہ جن پہ ظلم ہوا ہے، جن کو مظلوم بنا کے رکھا گیا ہے، وہ خلیفہ بنیں گے اس زمین کے اوپر۔ تو یہ وہ آیات ہیں کہ جن کی تفسیر اور تعویل ہو ہی نہیں سکتی سوائے حضرت حجت کے، ان کی ذات مقدس کے بغیر۔ المہدی فی القرآن، تو بہت ساری آیتیں اس پہ بات کی جا سکتی۔ آپ غور و فکر کیجئے کہ عقیدہ مہدی قرآنی عقیدہ ہے، صرف شیعہ کا زبانی عقیدہ نہیں ہے۔ المہدی فی الحدیث، پھر حدیث کی بھی 2 قسمیں ہیں، ایک عامہ اہل سنت کے ہاں اور ایک ہمارے ہاں جو معصومین سے مروی احادیث آئی ہیں، اور 1000 کے قریب رسول اکرم سے حدیث ہے جو اہل سنت کی کتابوں میں ہے۔ 500 کتابیں ہیں جو اہل سنت کے علماء نے لکھی ہیں سرکار حجت کے بارے میں۔ ہمارے ہاں تو سرکار حضور اکرم سے لے کے حضرت حسن عسکری تک ہر امام نے انتظار کے بارے میں بھی حدیثیں بیان کی ہیں، فضائل کی بھی حدیثیں ہیں۔ خود نبی اکرم فرماتے ہیں کہ المہدی منا، المہدی من اطرتی۔ کبھی اپنی بیٹی کو پکار کے کہتے ہیں ابشری یا فاطمہ، خوشخبری ہے فاطمہ، المہدی من کی، کہ مہدی تم سے ہے۔ اور کبھی کہا المہدی من ولدی الحسین، میرے حسین کا بیٹا ہے امام موسیٰ کاظم۔ امام سجاد علیہ السلام فخر سے دربار یزید میں کہا المہدی منا، مہدی ہم میں سے ہے۔ القائم منا، 7ویں 8ویں 6 امام کی احادیث سے کتابیں بھری پڑی ہیں، جا کے دیکھیے کہ ہر دور میں تعارف کرایا ہے کہ مہدی ہم میں سے ہے۔ اور اہل سنت اور ہم میں جو بنیادی اختلاف ہے وہ کہتے ہیں کہ آئیں گے لیکن پیدا ہوں گے، اور ان میں بھی متفق نہیں۔ ہم متفق رہے ہیں کہ 255 ہجری 15 شعبان جناب حضرت حسن عسکری کے گھر اللہ نے اس آخری حجت کو اتارا ہے، مگر ان کے ہاں بھی اتفاق نہیں ہے۔ ان کے بہت سارے اہل سنت کے علماء کتابیں لکھی ہیں انہوں نے کہ سرکار حجت پیدا ہوئے ہیں اور وہ زندہ موجود ہیں۔ ان کے علماء نے بھی اس پہ کتاب، ان میں اختلاف ہے، ہم میں کوئی اس بارے میں اختلاف نہیں کہ حضرت حجت موجود ہے۔ تو حدیث کے اندر سرکار حضرت امام مہدی کا جو تعارف کرایا گیا ہے، یہ عنوان یہ علیحدہ ہے کہ اب دنیا والوں نے اس عقیدے کو فقط شیعہ کے ساتھ مختص کر دیا ہے، حالانکہ یہ شیعہ عقیدہ فقط شیعہ عقیدہ نہیں بلکہ اسلام کا عقیدہ ہے۔ بلکہ میں تو کہا کرتا ہوں کہ ہر باضمیر انسان کی فطرت میں ہے کہ کوئی مصلح اور عادل آئے۔ تڑپ رہی ہے انسانیت اس وقت، چاہے وہ عیسائی ہو، ہندو ہو، کوئی کہ یہ دنیا ظلم کب تک برداشت کرے گی، عدم مساوات کب تک رہے گی۔ کوئی تو ہو جو اس ناامنی کو امن میں بدل دے، کوئی تو ہو اس ظلم کو عدل میں بدل دے، کوئی تو ہو جو اس ناانصافی کو انصاف میں بدل دے۔ بس وہ فطرت میں جو سوچ آ رہی ہے وہی تو مہدی برحق ہے۔ انتظار ہر کوئی کر رہا ہے، اور ان کی کتب میں بھی، اہل کتاب کی کتب میں موجود ہے کہ ایک دن ایسا آئے گا کہ زمین عدل کا گہوارہ بن جائے، اور یہی عقیدہ مہدی ہے۔ یہاں پہ غیر مسلموں کو چھوڑیے، لیکن مسلمانوں سے جو سوال کیا جا سکتا ہے کہ اس وقت مسلمان سب سے زیادہ ذلت کی زندگی گزار رہے ہیں۔ ظاہری طور پہ دیکھیے فتنوں کی عالم کے اندر ہے، مسلمان کے ممالک ایک دوسرے کو قتل کر رہے ہیں، تو کیوں نہ تمہارے اس سارے مسائل کا جب حل مہدی میں ہے تو بیٹھ کے ایک مہدی بنا لیتے ہیں تاکہ یہ سارے مسائل حل ہو جائیں، ظلم ختم ہو جائے۔ آؤ مل کے کانفرنس کرتے ہیں، ایک اجماع کر لیتے ہیں، ایک نیا سقیفہ بنا کے ایک مہدی بنا لو نا۔ سوال تو کیا جا سکتا ہے کہ تمہارے مسائل کا حل اس میں ہے کہ مہدی آ جائے، تو مہدی خود کیوں نہیں بنا لیتے؟ تو یہی جواب دیں گے کہ اگر ہمارا بنانے سے یہ کام ہوتا تو کب سے ہم بنا چکے ہوتے۔ جو ہمارا بنایا ہوا گا وہ ہم جیسا ہوگا، اس لیے اس کا نمائندہ، اس کا جب مہدی آئے گا، جس کو وہ بنا کے مہدی بھیجے گا، وہ عدل و انصاف برپا کرے گا۔ تو پھر ہمیں بھی کہنے دیجئے مہدی بھی ایک سلسلے کی کڑی ہے۔ جب تم اس سلسلے کی آخری کڑی نہیں بنا سکتے تو پہلے درجے کا جو خلیفہ ہے وہ کیسے بنا سکتے؟ اور
کچھ لوگوں نے کوشش بھی کی جیلی مہدی موعود مسیح موعود بنانے کی بھی کوشش کی، لیکن پھر حدیث نے سہارا نہیں دیا. نبی نے فرمایا تھا کہ وہ سید ہوگا، ہم میں سے ہوگا. کیا بات ہے ماشاءاللہ. مہدی منا. اور اس کے علاوہ دین نبی فرماتے ہیں کہ میں ثقلین چھوڑ کے جا رہا ہوں، کتاب اللہ و عطرتی اہل بیتی. کتاب تو موجود ہے، وارث کتاب کہاں ہے؟ اہل بیت کی فرد دکھائیے. جو نبی کہہ رہے ہیں کہ ان میں جدائی نہیں ہوگی. حتیٰ یرد علی الحوض، یہاں تک کہ حوض کوثر پہ ہمارے پاس اکٹھے ہی آئیں گے. اگر اہل بیت و عطرت رسول کی کوئی فرد نہیں مان رہے تو نبی کا فرمان نعوذ باللہ یہ جھوٹا ہو رہا ہے. نہیں، اللہم صلی علی محمد. اس سے بڑھ کے دلیل یہ جو سورہ قدر کی ہے کہ تنزل الملائکۃ والروح فیہا، کہ لیلۃ القدر میں ملائکہ نازل ہوتے ہیں. یہ نہیں کہا کہ ماضی کا صیغہ نہیں ہے کہ ملائکہ نازل ہوئے، ملائکہ نازل ہوتے ہیں، ہوتے رہیں گے. کیونکہ جو مضارع ہوتا ہے یہ پریزنٹ اور فیوچر کے لیے ہے. تو یہاں پہ بتائیے کہ وہ صاحب امر کون ہے کہ جس کے پاس ملائکہ امر لے کے آ رہے ہیں. کیا بات ہے ماشاءاللہ. ماننا پڑے گا کہ جناب نرجس کا لال موجود ہے کہ جس کے پاس شب قدر فرشتے امر الہی لے کے آ رہے ہیں. اور اس سے بھی بڑھ کے اگر دلیل چاہیے تو وہ یہی ہے لولا الحجہ لساخت الارض باہلھا. اگر حجت خدا زمین پہ نہ ہو تو یہ زمین تباہ و برباد ہو جائے. اس زمین کا وجود اور باقی رہ جانا، صحیح و سالم رہ جانا، دلیل وجود حجت خدا ہے. صلوات پڑھیے گا محمد اس لیے کہ حدیث قدسی لولا کا لما خلقت الافلاک، اے میرا مصطفیٰ اگر تو نہ ہوتا تو میں کچھ بھی خلق نہ کرتا، تیرے سبب یہ خلق کیا ہے. حدیث قصہ کہ جو کچھ میں نے بنایا ہے ان کی محبت میں بنایا ہے، ان کے لیے بنایا ہے. اچھا وہاں تو 5 ہستیاں ظاہراً موجود ہیں، تو ماننا پڑے گا اب بھی اگر یہ کاروبار زندگی ہو رہا ہے، یہ شمس و قمر کا آنا، یہ موسموں کا تغیر، یہ چاند کی چاندنی، یہ سورج کی روشنی دینا، یہ سبزہ اگنا، یہ پھولوں کا کھلنا، اس بات کی دلیل ہے کہ نرجس کا لال موجود ہے زمین میں. صلوات پڑھیے گا محمد لیکن تعارف جو صلوات کے ذریعے سے کرایا گیا وہ بہترین تعارف ہے جناب حضرت مہدی کا، کہ اگر جناب مہدی کو پہچاننا چاہتے ہو تو پھر نبی کی طور طریقے دعوت دیکھ لو کہ لوگوں کو کیسے بلایا کرتے تھے. دعوت نبویہ، میرے مہدی کا طور طریقہ دین کی طرف بلانے کا نبی کا طور طریقہ ہوگا. کوڑوں کے ذریعے سے نہیں بلا رہے ہوں گے بلکہ ہدایت نبی کی طرح کریں گے. اور پھر فرمایا سولت الحیدریہ، شجاعت حیدر کی ہوگی. اگر حیدر کی شجاعت کو دیکھنا چاہے تو مہدی کی ذوالفقار چلتی پھر دیکھ لے. عصمت الفاطمیہ، اگر میرے مہدی کی عصمت دیکھنا چاہو تو وہ فاطمہ کی عصمت ہے. حلم الحسنیہ، اگر قوت ضبط و برداشت میرے مہدی کی دیکھنا چاہو تو وہ حسن کا حلم لے لو، پھر تمہیں مہدی موعود سمجھ میں آئے گا. شجاعت الحسینیہ، اگر کوئی مہدی کی شجاعت دیکھنا چاہے حسین کی شجاعت لے لے، سجاد کی عبادت لے لے، باقر کے طور و طریقے لے لے، جعفر کے آثار لے لے، کاظم کے علم لے لے، امام رضا کی دلیلیں لے لے، امام محمد تقی کی سخاوت لے لے، امام نقی کی پاکیزگی لے لے، امام عسکری کی حیبت لے لے. اگر کوئی اس کی غیبت سمجھنا چاہتا ہے تو خدا کی غیبت لے لے. امام زمانہ بلند تر صلوات. اللہم صلی علی محمد بلند تر صلوات. اللہم صلی علی محمد. اور یاد رکھیے روایات کا یہ ماخذ ہے
کہ اللہ نے ہر نبی کو معجزہ اور کرامت عطا کی، جو زمانے کی ضرورت تھی، جو علم عروج پہ تھا، جو ہنر عروج پہ تھا، اس کے توڑ کے لیے اللہ نے اس نبی کو وہی طاقت اور وہی اعجاز دیا۔ جب صنعت کا زور تھا تو لوگ لوہے سے مختلف اوزار گرم کر کے اس کو اوزار بناتے تھے، تلوار و زرہ بنایا کرتے تھے۔ کہا میرا داؤد جاؤ، یہ گرم کر کے لوہا موڑتے ہیں، تم ہاتھوں سے لوہا موم کر کے دکھا دو۔ یہ اعجاز عطا کر دیا۔ موسیٰ کے زمانے میں جادو کا بڑا عروج تھا، اپنی رسیوں کے ذریعے سے سانپ بنا لیا کرتے تھے۔ کہا اے موسیٰ عصا پھینک کے اژدہا بنا کے انہیں دکھا، تاکہ تو اللہ کا نمائندہ ہے، تو غالب آ جائے۔ جس دور میں جو ضرورت تھی، عیسیٰ کے زمانے میں طب بڑا عروج پہ تھا، لوگ بیماروں کو شفا دیا کرتے تھے۔ کہا اے عیسیٰ جاؤ مردوں کو زندہ کر کے دکھا دو کہ اللہ کا نمائندہ ایسا ہوتا ہے۔ نبی کے زمانے میں بلاغت عروج پہ تھی، شجاعت عروج پہ تھی۔ کہا اے میرا نبی قرآن لے جا اور صاحب ذوالفقار لے جا۔ سلام پڑھیے گا محمد والے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، اب مسئلہ یہ ہے کہ جب حضرت حجت کا ظہور ہوگا، علم اپنے عروج پہ ہے، ساری توانائیاں جو لوگوں کی ہیں وہ علم اور ٹیکنالوجی پہ لگا کے، ایٹم کا زمانہ ہے، سائنس کا زمانہ، کمپیوٹر کا زمانہ، ایپس کا زمانہ ہے، تو اب مہدی کے پاس بھی وہی طاقتیں ہونی چاہیے کہ دنیا کی ٹیکنالوجی سب فیل ہو جائے۔ اس لیے کہ جب آپ کے اور میرے امام کا ظہور ہوگا کعبے میں آئے گا، اور میں تو لطف لے کے کہا کرتا ہوں خوش نصیب ہو تم، تمہارا پہلا بھی کعبے سے ملا ہے، تمہارا آخری بھی کعبے سے آیا۔ ہو گئے تو ذرا انداز میں دکھا دوں ظہور کا انداز کیا۔ ماہ رمضان ہوگا، جبریل ندا دے کے کہہ رہا ہوگا جاء الحق وزہق الباطل ان الباطل کان زہوقا۔ سرکار کعبے کے ساتھ ٹیک لگا کے کھڑے ہیں اور کھڑے ہو کے یہی کہ انا بقیت اللہ انا المہدی، اے دنیا والو سن لو میں ہی مہدی ہوں۔ انداز کیا ہوگا؟ انگوٹھی پہنی ہوئی ہے سلیمان نبی کی، ایک ہاتھ میں عصائے موسیٰ ہے اور نطق مصطفیٰ کا ہے، خال ہے چہرے پہ ایک بہترین، دائیں جانب ایک بہترین تل ہے، اس سے نور کیسا نکل رہا ہے، کانہو کوکب دریون، جیسے ایک ستارے سے نور نکل رہا ہوتا ہے اس طرح نور نکل رہا ہے، اور دائیں ہاتھ میں ذوالفقار ہے، اور یہ کہہ رہا ہے کہ حق آ گیا ہے، باطل مٹنے کے لیے تیار ہو جائے۔ محمد یہاں ایک اور موضوع ہے، اس پہ بھی علیحدہ تقریر کی جا سکتی ہے، خصائص المہدیہ، کہ وہ خصوصی امتیازات جو سرکار حجت کی ہیں کسی اور معصوم کو اللہ نے نہیں دیے۔ یہ ایک علیحدہ موضوع، یہاں پہ یہ بھی ہے، اس میں امتیاز ہے۔ چلو 4 یا 5 امتیاز بھی آپ کے سامنے عرض کرتا چلوں۔ حول عرش پہ جب یہ انوار چمک رہے تھے، حدیث کے الفاظ ہیں 14 نور چمک رہے تھے، مگر اس نور سے ایک علیحدہ قسم کی روشنائی نکل رہی تھی، تو انوار میں علیحدہ ظاہر ہو رہا تھا۔ 13 کا نور ایک انداز میں تھا، اس 14ویں کا نور علیحدہ انداز میں چمک رہا تھا۔ شاید اس لیے 8ویں امام نے یہ تربیت دی ہے کہ جب بھی قائم کا نام آئے تو ہاتھ سر پہ رکھ کے کھڑے ہو جایا کرو۔ یہ 8ویں امام سے طریقہ چلا ہے، یاد رکھیے۔ اور یہ بھی صرف تعظیم کے لیے نہیں ہے، یاد رکھو، ٹریننگ کروائی جا رہی ہے۔ ایک تو تعظیم ہے، نام کی تعظیم ہے، لیکن ٹریننگ کس بات کی کرائی جا رہی ہے کہ جو ہی نام آیا سر اور ہاتھ پیش کر دیے، مولا ہاتھ بھی حاضر، مولا سر بھی حاضر۔ دوسری خصوصیت جو سرکار حضرت حجت کو ملی ہے، نام اور کنیت رسول والی ہے۔ رسول نے منع کیا ہے کہ میرے بعد یا کوئی میرا پھر نام رکھے یا میری کنیت رکھے، دونوں کو جمع نہ کرے قیامت تک۔ صرف جو آئے گا میرا بیٹا اسمہو اسمی و کنیتہو کنیتی، اور فرمایا کہ اس کا نام میرا نام، اس کی کنیت میری کنیت۔ وَلَوْنُهُ عَرَبِيٌّ وَجِسْمُهُ اسرائیلی، شکل و صورت بھی بیان کر دی ہے، عربی جسم ہوگا،
دیکھنے میں جوان ہوگا، عمر بڑی طولانی ہوگی، 40 سال کا نوجوان کی طرح وہ نظر آئیں گے۔ اور اس طرح اب تو سائنس کے ذریعے سے ایک جگہ سے دوسری جگہ آواز پہنچتی ہے نا، وسیلوں کے ذریعے سے امام مکہ میں بول رہا ہوگا، چاہنے والا میونخ میں آواز سن رہا ہوگا۔ صلوات پڑھیے گا محمد طی الارض عطا کر دیا جائے گا مومنین کو عطا۔ مومن ارادہ کرے گا، پہلا قدم اٹھائے گا میونخ سے، دوسرا قدم مولا کے قدموں کے قریب ہوگا۔ آسمان اپنی نعمتیں اپنے دروازے کھول دے گا، جتنی بارشیں، ہر طرف دنیا میں سبزہ ہی سبزہ ہوگا۔ یہ مولا کو خاص طور پہ اللہ نے ظہور کے بعد نعمتیں عطا کی ہیں۔ زمین اپنے خزانے اگل دے گی، جو کچھ زمین کے پاس ہے باہر رکھ دے گی۔ روایت کے الفاظ ہیں کہ لوگ ڈھونڈیں گے کوئی صدقہ یا خیرات کے لیے مستحق مل جائے، کوئی ملے گا نہیں اس انداز میں۔ اور یاد رکھیے حدیث کے یہ الفاظ ہیں، ہمارا جو مہدی ہے انبیاء سے بھی مشابہت رکھتا ہے، جس کی ولادت موسیٰ جیسی، جس کی غیبت یوسف جیسی، جس کے فیصلے داؤد جیسے ہوں گے۔ اس لیے کہ امام کے سارے زمانے میں اب بھی جو فیصلے ہوتے ہیں وہ شہود و بین پہ ہوتے ہیں، گواہوں اور دلیل پہ فیصلے ہوتے ہیں، مگر سرکار حجت کا جب ظہور ہوگا اب فیصلے علم امام پہ ہوں گے۔ داؤد نبی کی طرح وہ فیصلہ کرنے والا ہوگا، جہاں چل رہا ہوگا آسمان پہ ایک بادل سایہ کیے ہوئے ہوگا، اور ملائکہ جن و انس دائیں بائیں مولا کے لشکر میں ہوں گے۔ اور یہاں پہ یہ بھی سوال پیدا ہو سکتا ہے، غیر مسلم کہہ سکتے ہیں کہ بھائی آپ کا پہلا بھی جو تھا اس کے ہاتھ میں بھی ذوالفقار نظر آتی ہے، آپ کے 12ویں کے ہاتھ میں بھی ذوالفقار نظر آتی ہے، یہ تو قتل و خون اور مارنے والی باتیں کی جا رہی ہیں۔ ہم ان سے یہی اسی انداز میں میرے استاد محترم جو جواب دیتے ہیں وہی آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں کہ انہیں مطمئن کر دیں، آپ نہ ڈریں، ہمارے پہلا بھی معصوم تھا، یہ بھی معصوم ہے۔ معصوم کے ہاتھ کی تلوار بھی معصوم ہوتی ہے، وہ تو شجرے دیکھ کے چلا کرتی ہے۔ صلوات پڑھیے گا محمد انہی کا جملہ استاد محترم فرماتے ہیں کہ پہلا بھی جو تھا اس نے بھی دہشت گرد مارے تھے، جو 12واں آ رہا ہے وہ بھی دہشت گرد مارنے رہا ہے۔ صلوات پڑھیے گا محمد تو یہ تھے خصائص المہدیہ۔ صرف آپ کو سرخیاں بیان کی ہیں، ایک ایک اس سبجیکٹ کی تفصیل بیان کی جا سکتی ہے۔ اب یہ کہ اعتراضات کیے جاتے ہیں کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک شخص کو اللہ اتنی طولانی عمر عطا کر دے، اللہ جس کو عطا کر دے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، کیا اللہ کی قدرت پہ تمہیں شک ہے؟ اے مسلمانوں، کیا حضرت مہدی کی طولانی عمر پہ تمہیں اتنی پریشانی ہو رہی ہے؟ حضرت عیسیٰ کے متعلق کیا خیال ہے جو حضرت مہدی سے بھی کئی سو سال پہلے سے ابھی سے چوتھے آسمان پہ موجود ہے؟ یہاں علامہ اظہر حسن زیدی مرحوم خدا انہیں غریق رحمت کرے، ان کا جملہ ذہن میں آ گیا۔ وہ فرمایا کرتے تھے کہ ایک مرتبہ ایک پادری سے ملاقات ہو گئی اور وہ پادری کہنے لگا، اے علامہ اظہر حسن زیدی سن، تمہارا بھی زندہ ہمارا بھی زندہ، لیکن فرق ہے، ہمارا آسمان پہ ہے تمہارا زمین پہ ہے، تو جتنا زمین و آسمان کا فرق ہے اتنا تو فضیلت میں فرق ہونا چاہیے نا۔ علامہ اظہر حسن زیدی مرحوم نے جو جواب دیا، دراصل بات نہیں ہے پادری سن، اصل میں ہوا یہ کہ اللہ نے فضیلتوں کا مقابلہ کروا دیا کہ آ عیسیٰ آ، مہدی کے ساتھ تو مقابلہ کرنا چاہتا ہے، ایک فضیلتوں کا ترازو لگا دیا، ایک پلڑے میں عیسیٰ ایک پلڑے میں مہدی۔ اب اتنا ہلکا تھا وہ پلڑا عیسیٰ کا، ہم کیا کریں، وہ چوتھے آسمان تک پہنچ گئے۔ صلوات پڑھیے گا محمد صلی اللہ ترمذی، بخاری، ابن ماجہ، ساری کتابوں میں یہ نبی کی حدیث ملتی ہے کہ کیا وقت ہوگا کہ جب ابن مریم روح اللہ کلمت اللہ اللہ کا نبی آئے گا اور صف نماز لگی ہوگی امامت کے لیے، والامام منکم، اور جو امام ہوگا وہ تم میں سے ہوگا، مہدی ہوگا۔ تو میں عرض کیا کرتا ہوں، وہ جو کہتے ہیں نا کہ نعوذ باللہ امام نے فلاں کے پیچھے نماز پڑھی، فلاں کی بیعت کی، ان کے لیے کم از کم یہ حدیث تو دیکھیے کہ جس کے 11ویں بیٹے کا مقتدی عیسیٰ ہو،
جس کے 11ویں بیٹے کا مقتدی عیسیٰ ہے، تم اس کے باپ کے آگے کسی بابے کو کھڑا کر رہے ہو؟ سلوات پڑھیے گا. حضرت الیاس، حضرت خضر کی زندگی کے بارے میں کیا خیال ہے؟ حضرت نوح 950 سال تو تبلیغ کی ہے، 2500 سال، اور ہمارے امام کو تو بھی 1200 سال ہوئے ہیں. اور اگر ماننے پہ آئیں ایسے منحوس کہ شیطان کو زندہ مان لیں، شیطان زندہ، اس کی زندگی کے قائل اور اس کی گمراہی پھیلانے کے بھی قائل، اور نہ ماننے میں آئے تو رحمان کے نمائندے کا انکار کرتے ہیں. سب مانتے ہیں کہ شیطان تو آدم سے بھی پہلے کا ہے، فرشتوں میں بیٹھنے والا، اور اس زمانے سے ابھی تک زندہ ہے. زندگی و موت پہ تو وہ قادر ہے، جس نے عطا کی وہ قادر ہے، وہ دے رہا ہے. تو یہ اعتراض بھی ختم. اچھا یہ پھر اگر غائب ہے تو ہدایت کیسے کرے؟ ظاہر ہو تو وہ ہدایت کرے، غائب سے ہدایت کیسی؟ خدا بھی غائب ہے، خدا کہہ رہا ہے میں جس کو چاہتا ہوں ہدایت کرتا ہوں، جس کو چاہتا ہوں گمراہ کر دیتا ہوں. خود قرآن کی آیت ہے کہ میں جس کو چاہوں اس کو ہدایت دے دیتا ہوں، جس کو چاہوں اس کو گمراہ کر دیتا ہوں. خدا کبھی کی ظاہر آ کے ہدایت کر رہا ہے، وہ غائب ہے. پردہ غیبت میں علامہ ذیشان حضرت جوادی مرحوم خدا انہیں غریق رحمت فرمائے، وہ کہتے ہیں مسلمانوں تمہارا تو سارا عقیدہ ہی غائب پہ ہے. متقین کی نشانی الذین یؤمنون بالغیب، کہ جو غیب پہ ایمان رکھتے ہیں وہی متقی ہوتے ہیں. توحید، خدا کو کسی نے فرمایا کہ غیب کے عقیدے اگر دیکھیں تو سب سے واضح عقیدہ مہدویت کا ہے. کہا خدا غائب، نبی غائب، قیامت غائب، مہدی غائب. کہا خدا غائب ایسا، ذرا دقیق ہے، خدا کی غائب ایسا جسے کبھی دیکھا نہ گیا، کسے کبھی دیکھا نہ جائے گا، جسے دیکھا جا ہی نہیں سکتا. موسیٰ کو یہ تو کہا لن ترانی، مجھے دیکھا ہی نہیں جا سکتا. دیکھا جسم کو جاتا ہے، تو جسم سے بھی مبرہ ہو تو وہ بھی غائب. نبی جس کو زمانے میں دیکھا گیا، لوگ ملے، لوگ بیٹھے، صحبت سے شرف یاب ہوئے. پھر آئے گا زمانہ کہ دیکھیں گے نبی کو، دیکھا گیا، دیکھے جائیں گے، مگر اب نہیں دیکھ رہے ہم. اسی طرح قیامت، جسے دیکھا نہیں گیا لیکن دیکھی جائے گی قیامت، وہ بھی غائب. مگر مہدی وہ جسے پہلے بھی دیکھا گیا، جسے اب بھی جو عاشق چاہے دیکھ سکتا ہے، جس کی آنکھوں سے وہ پردے ہٹ جائیں وہ عاشق و عارف آج بھی دیکھ سکتا ہے، اور جسے دیکھا جائے گا. در حقیقت انتظار فقط مہدی کی نہیں ہے، وعدہ الہی کا انتظار ہو رہا ہے، مصطفیٰ کے فرمان کا انتظار ہو رہا ہے، ایک عدل اور عادل کا انتظار ہو رہا ہے. اور غیبت یہ نہیں ہے کہ ایک چیز جو ہمیں نہ دیکھے اور ہم اسے نہ دیکھیں. ہم غائب کا یہ تصور رکھتے ہیں، کوئی شخص اگر نہیں تو وہ ہم سے غائب ہے، وہ ہمیں نہیں دیکھ رہا، ہم اسے نہیں دیکھ رہے. ایسی دو طرفہ غیبت نہیں ہے. امام کے بارے میں یاد رکھیے غیبت کیا ہے. دعائے ندمہ میں تو یہی تو کہتے ہیں رو کے کہ اے مولا تو ہمیں دیکھ رہا ہے، ہم تجھے نہیں دیکھ رہے. غیبت ادھر سے ہے، ادھر سے نہیں ہے، یاد رکھو. غیبت کا جو تصور ہے آج بھی جو سچا کوئی عاشق ہو ملنا چاہے مل سکتا ہے. بس یہ ہے کہ پھر جب دیدار ہو جائے تو اس دیدار کا تذکرہ خلاف ادب ہے کہ تذکرہ کیا جائے، اس لیے منع کر دیا گیا ہے. اور غیبت کے زمانے کی بہت ساری ذمہ داری ہیں. یہ جتنے پہلے امور تھے یہ امام کے ساتھ منسوب ہیں، لیکن جو ہمارے ساتھ منسوب ہے کہ غیبت میں ہم نے کیا کرنا ہے، وہ بتا دیا گیا کہ اس غیبت کبریٰ کے زمانے میں افضل الاعمال امتی انتظار الفرج. میری امت کا بہترین عمل صاحب عصر کا انتظار ہے. اچھا انتظار عمل ہے، بد عملی نہیں ہے، یاد رکھیں بے عملی نہیں ہے، عمل ہے انتظار. اور یہاں میں پھر ایک بہت بڑے عارف کا جملہ نقل کرنا چاہتا ہوں. وہ فرماتے ہیں انتظار اسی کا ہوتا ہے جس سے محبت ہو، پسندیدہ چیز کا انتظار ہوا کرتا ہے، جس سے عشق ہو، جس کی خواہش ہو، جس سے محبت ہو، اس کا انتظار کیا جاتا ہے. انتظار حقیقی اور انتظار غیر حقیقی دو قسمیں علماء نے بیان کی ہیں. ایک ہے زبانی انتظار، ایک ہے اس لیے کہ ہم منتظرین ہیں، وہ جس کا انتظار، اس کے دو لقب ہیں، منتظر بھی کہتے ہیں، منتظر بھی کہتے ہیں. امام کے دونوں ٹائٹل ہیں، منتظر اور منتظر. وہ جس کا انتظار کیا جا رہا ہے وہ خود بھی حکم الہی کا انتظار کر رہا ہے، مگر ہم منتظرین ہیں. ہم انتظار حقیقی کہا کہ واقعاً انتظار کیا ہے؟
آپ نے اگر مولانا کا انتظار کرنا ہے، جشن کیا ہے، تو آپ کیا کریں گے؟ صفیں بچھا دیں گے، لائٹیں جلائیں گے، ٹیبل لگا دیں گے، مائک لگا دیں گے، اب بیٹھ گئے، اب آپ سے پوچھا گیا کیا کر رہے ہیں، آپ کہیں گے مولانا کا انتظار کر۔ اتنے کاموں کے بعد گھر سے آئے، یہاں سارا کام کیا، اب اگر کوئی پوچھے تو وہ دیکھنے والا کہے گا یہ مولانا کا انتظار کر رہے ہیں۔ لیکن اگر آپ گھروں میں بیٹھے ہوں اور آپ سے کوئی پوچھے آپ کیا کر رہے ہیں، آپ کہیں کہ جی مجلس کا انتظار ہو رہا ہے، نہیں کوئی آثار نہیں ہے، کوئی ایسا طور و طریقہ نظر نہیں آ رہا، بس یہی حقیقی انتظار ہے۔ اور اسی پہ خلاصہ لے کے جائیے گا جملہ کہ اگر حقیقی انتظار منتظرین میں نام لکھوانا چاہتے ہیں، آپ ایک عادل کا انتظار کر رہے ہیں، تو پھر زندگی سے ظلم ختم کر دیجیے۔ ایک ظالم ایک عادل کا کیسے انتظار کر سکتا ہے؟ بے شک، ماشاءاللہ۔ ایک عادل نمائندے کا انتظار کیا جا رہا ہے نا، ایک ایسے کا جو زمین کو عدل و انصاف سے بھر دے گا۔ ابھی سے زمین ہموار کیجئے، اس لیے کہ جتنے جلدی آپ آمادہ ہو جائیں گے اتنا جلدی ظہور ہوگا۔ بس غیبت کے زمانے میں کیا کیا کام کرنے چاہیے علماء نے بیان کیا تفصیل سے، میری بھی ملاقات ہوئی مرجع وقت سے، جو ان سے سوال میں نے یہی کیا ہمیں کیسے ایک منتظر بننا چاہیے۔ کہا تقویٰ کے ذریعے سے امام کی مدد کر سکتے ہو، واجبات ادا کرو، محرمات سے بچو، اس کا مطلب ہے کہ تم انتظار کر رہے ہو امام کا، امام کی پسند کا خیال رکھو، امام کی ناپسند کا خیال رکھو، امام کی رضا کا خیال رکھو۔ صبح شام کم از کم 5 منٹ تو ایسے ہونا جس سے عشق ہو، جس سے تعلق ہو، لگاؤ ہو، وہ تو ہر وقت ذہن میں رہتا ہے، بے شک وہ تو ہر وقت آپ کے ذہن میں رہنے، بے شک ہم یاد کریں نہ کریں مگر وہ تو ہمیں ہر وقت یاد رکھتا ہے۔ جائیے شیخ مفید علیہ رحمہ کے توقیات کو پڑھیے، امام کے کیا خوبصورت جملے، امام فرماتے ہیں ایسا عالم کہ امام اسے اپنا بھائی کہہ دے، شیخ مفید علیہ رحمہ۔ اور یہ بھی جملہ میں کہا کرتا ہوں، عیشی و فخر کیا کرو، اللہ نے جیسے امام تمہیں دیے ہیں کائنات میں کسی کے پاس ایسے امام نہیں، اور جیسے علماء آپ کو دیے ہیں ایسے علماء کسی کو نہیں۔ غیبت کبریٰ کی 1000 سالہ تاریخ جا کے پڑھیے، شیخ صدوق علیہ رحمہ سے لے کے شیخ مفید علیہ رحمہ، کہ شیخ مفید آج بھی جن کی قبر قازمین میں ہے، مولا موسیٰ قاظم کے قدموں کے سامنے قبر ہے شیخ مفید علیہ رحمہ کی، اور خود شیخ مفید نے کہا تھا کہ میری قبر پہ یہ لکھ دیا جائے قرآن کی آیت وَقَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذَرَائِهِ، کہ اصحاب کہف کا کتا ان کے سامنے پاؤں پھیلائے بیٹھا ہے۔ یہ عقیدت شیخ مفید نام مفید نہیں ہے، امام نے کہا تو ہمارے مذہب کے لیے مفید ہے۔ 2 لیٹر ہیں جو امام نے لکھے ہیں، مرثیہ کہا ہے امام نے، شیخ مفید کی وفات پہ ان کی قبر پہ مرثیہ ملا ہے جو امام نے کہا ہے، اور اس میں امام فرماتے ہیں عیشیو اگر ہم تمہارا خیال نہ رکھتے تو تم مٹ گئے ہو۔ ذرا غور کیجئے، عباسی جلادوں کی تاریخ سے بچ کے آنا، بنو امیہ سے، اور یہ سارے اس کے بعد جو آج کے دور تک جو تشیع باقی ہے، وارث موجود ہے۔ تم بے شک خیال رکھو نہ رکھو، وہ تو خیال رکھتے ہیں۔ ہر مومن کو، ہر عارف کو اس غیبت کے زمانے میں تھوڑا سا وقت تو نکالنا۔ حضرت موسیٰ کو اللہ نے یہی تو کہا تھا، اے موسیٰ جو لوگ میری محبت کا دعویٰ کرتے انہیں جا کے کہہ دو جب رات تاریک ہو جاتی ہے، ہر عاشق چاہتا ہے کہ معشوق سے ملے، کچھ 5 منٹ میرے لیے بھی کوئی تاریخ میں نکال کے مجھ سے بھی ملاقات کرتا ہے، جو میرا عاشق ہے مجھ سے ملاقات کرتا ہے، تو زندگی میں 24 گھنٹوں میں تھوڑا سا وقت نکالیے اپنے امام کے لیے۔ یاد رکھو جمعہ آ جائے دعائے ندبہ پڑھیے، امام کا تذکرہ ہو جائے، دعائے احد، معصوم فرماتے ہیں 40 صبح اگر کوئی دعائے احد پڑھے، مر بھی جائے بغیر ملاقات کے، بغیر ظہور امام سے پہلے چلا جائے، اللہ اس کو پھر زندہ کرے گا۔ روایت کے الفاظ ہیں، ملائکہ نور کی عماریاں لے کے جائیں گے، اے مومن جنت میں رہنا چاہے تیری مرضی، امام کا ظہور ہو گیا ہے، امام کی صف میں شامل ہونا چاہتا ہے تو تیری مرضی۔ امام کے نام پہ صدقہ دیا کیجئے، امام کے نام پہ زیارت کیجئے، امام کے نام پہ طواف کیجئے، امام کے نام پہ حج کیجئے، امام کے نام پہ عمرہ کیجئے، یہ تعلق قائم ہوگا، کنیکشن قائم ہو جائے گا، اس طرف سے بھی تعلق ہونا چاہیے۔ اچھا کوئی کہہ سکتا ہے کہ اس سے امام کو کیا فائدہ ہو جائے گا؟ دعائے سلامتی پڑھنے سے، میری دعا سے امام کو سلامتی مل جائے گی، میرے صدقے سے امام کو کیا فائدہ ہو جائے گا؟ یہ اسی طرح ہے کہ کیا ہماری نماز سے
خدا کو کوئی فائدہ ہو جاتا ہے؟ میں جو نماز پڑھوں گا، نہیں تم نماز پڑھو نہ پڑھو، خدا کی خدائی میں نہ کمی ہو سکتی ہے نہ اضافہ ہو سکتا ہے۔ یہ عبادت اس لیے کیے جاتی ہے تاکہ بتائیں تیرے فرما بردار بندے ہیں۔